اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت کو حاصل کر سکے۔ دنیا کی طلب اور دنیا کے اندر منہمک رہنے سے روک کر اپنی عبادت کی طرف ترغیب دلائی گئی۔ اور بعض مفسرین یہاں پر اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اصل میں انسان کا مقصد حیات بیان کر رہی ہے کہ انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے، جتنے ایام، جتنے سال، جتنے ماہ اس نے اس دنیا میں رہنا ہے، ان ایام کے اندر اپنے شب و روز کے اندر اس کی مصروفیات کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ کے اندر اس کا جواب ارشاد فرما دیا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور دوسری آیہ کریمہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ آج ہر انسان اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ مقاصد طے کرتا ہے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے کون سی غذا کھانی ہے، کس غذا سے مجھے فائدہ ہوگا، کس غذا کے کھانے سے مجھے نقصان ہوگا، میں نے کب دوائی کھانی ہے، کب میں نے ناشتہ کرنا ہے، کون سی چیزیں میں نے کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی۔ ہر انسان نے اپنے تحت اپنی صحت کا، اپنے جسمانی اعضاء کا، اس کی تندرستی کے لیے کچھ نہ کچھ مقصد طے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح مالی اعتبار سے بھی لے لیجئے، بعض نے یوں پلاننگ کی ہے کہ میں نے اتنا مال اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، اتنا مال اپنے گھر والوں کو دینا ہے، اتنا مال میں نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، تو یہ بھی ایک مالی اعتبار سے اس کا ایک مقصد ہو گیا۔ اسی طرح معاشرتی اعتبار سے ہر انسان اپنے تحت کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوئے ہے کہ میں نے گھر والوں کے ساتھ یوں پیش آنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملن ساری یوں رکھنی ہے، تو یہ معاشرتی اس کا مقصد ہوا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ سارے مقاصد چھوٹے مقصد ہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے یہ مین مقصد ہے، یہ بڑا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد اس کو سمجھ آ گیا اور وہ اس مقصد پر عمل کرنے لگ گیا، پھر وہ کامیاب انسان ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے بالکل فارغ ہو جا، یعنی کہ تو میری عبادت کی طرف آ جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرے لیے محتاجی کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔ یعنی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، عبادت کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی ہے، خود فرما رہا ہے کہ میں اس کا سینہ غنا سے بھر دوں گا، وہ مالدار ہو جائے گا، اور فرمایا محتاجی کے سارے دروازے اس پر بند ہو جائیں گے، پھر اس کو اپنا دست دراز کرنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی، کسی کے آگے سوال کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی کہ میری عبادت نہ کی، میری عبادت سے روح گردانی کی، تو پھر فرمایا کہ میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیرے لیے محتاجی کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے جو لوگ دین اسلام پر عمل نہیں کر رہے، احکامات اور فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کر رہے، ان کی مصروفیات کا آپ اندازہ لگائیے۔ کہا جائے کہ نماز کے لیے آ جائیں، بھائی ٹائم نہیں ملتا، کیوں کہ یہ عبادت سے جب انہوں نے روح گردانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں ہاتھ مصروفیات کے اندر داخل کر دیے، محتاجی کے دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنا چاہیے۔ جو انسان دنیا میں آ چکا، اپنے سانس پورے کرنے کے بعد ایک وقت مناسب پر اس کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، دنیا سے اس کو چلے جانا ہے۔ جس نے جہاں جتنا رہنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے اتنی ہی تیاری کرتا ہے، تو آخرت میں ہم نے عالم برزخ میں کتنا عرصہ رہنا ہے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ کئی سال رہنا ہے یا کئی 100 سال رہنا ہے یا کئی 1000 سال رہنا ہے۔ قیامت بتا تو دی گئی لیکن اس کا وقت نہیں بتایا گیا، اس کی نشانیاں تو بتا دی گئی لیکن اس کا
سال نہیں بتایا گیا کہ 2020 میں آنی تھی یا 24 میں آنی تھی یا آگے 30 میں آئے گی، اس کا وقت نہیں بتایا گیا۔ ہر انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، بروز قیامت تم سے ان سوالات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر کامیاب ہوگے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر ناکامی ہوئی تو پھر تمہارا راستہ جہنم کی طرف لٹا دیا جائے گا۔ تو اس لیے آج ہر انسان کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے۔ اور مولانا روم علیہ رحمہ آپ بڑی پیاری مثال یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ ایک جزیرہ تھا، وہاں کے لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا، ان کا نظم تھا کہ وہ 1 سال کے لیے صرف اپنا حکمران رکھتے تھے۔ سال کے بعد جب آخری تاریخ آتی تو اپنے بادشاہ کو وہ ایک جنگل میں چھوڑ آتے، جہاں پر درندے ہوتے اور جانور وغیرہ اس بادشاہ کو کھا جایا کرتے تھے، وہیں اس کی موت واقع ہو جایا کرتی تھی۔ اور سال کے شروع کے اندر جزیرے پر جو بھی پہلا شخص آتا تھا اس کو وہ اپنا بادشاہ بنا لیا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول کئی سال تک رہا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دانا شخص اس جزیرے پر اترا اور بڑا وہ عقل مند شخص تھا، تاجر تھا، لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا حکمران بنائیں گے، تو ہمارا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا بھئی میں تاجر ہوں، مجھے امور سلطنت کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ان چیزوں کو، میں بادشاہت اختیار نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہمارا یہ اصول ہے، ہماری یہ روایت چلتی آ رہی ہے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے، تمہیں تو یہ سلطنت اختیار کرنی پڑے گی، اگر نہ بھی کرے گا تو مجبوراً ہم تمہیں اس کام پر ضرور مامور کریں گے، ورنہ تیری گردن اتار دی جائے گی۔ بالآخر مجبور تھا، مان گیا۔ کہنے لگا کہ چلو مجھے اس کی شرائط بتاؤ، کتنی دیر کے لیے مجھے حکمران بناؤ گے، اس کے بعد کے معاملات کیا ہوں گے۔ لوگوں نے سارے طریقے اس کو بتا دیے کہ یوں یوں نظام لے کر چلنا ہے، 1 سال کے بعد تجھے ہم معزول کریں گے، اور معزول کرنے کے بعد تجھے ہم فلاں جنگل میں چھوڑ آئیں گے جہاں پر درندے ہیں، وہی تمہیں کھا پی جائیں گے، اور یہی ہماری روایت کئی سال سے چلتی آ رہی ہے۔ وہ چونکہ سمجھدار شخص تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تمہاری شرائط مجھے منظور ہیں، لیکن ایک شرط میری بھی ہے کہ میں امور سلطنت میں رہتے ہوئے جو بھی حکم دوں گا تم سب کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے حکمران ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، جو آپ فرمائیں گے ہم اسی کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ چنانچہ اس شخص نے امور سلطنت کو سنبھال لیا، تخت نشین ہو گیا۔ پہلے جتنے بھی بادشاہ آتے تھے وہ تو بادشاہی کے اندر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر، عیش و عشرت کے اندر، تخت و تاج کے اندر اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے سال کے بعد ان درندوں والی جگہ پر بھی جانا ہے۔ لیکن یہ چونکہ سمجھدار شخص تھا، اس نے آتے ہی آرڈر جاری کر دیے، کمانڈروں کو بھیج دیا کہ فلاں جو جنگل ہے وہاں جتنے بھی درندے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، وہاں جتنی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، وہاں ایک خوبصورت محل تعمیر کیا جائے، وہاں باغات بنائے جائیں، وہاں پھول لگائے جائیں۔ سارا سال وہ اسی تگ و دو میں لگا رہا۔ جب سال مکمل ہوتا ہے لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم بیڑیاں ڈال کر تمہیں جنگل میں لے کر جائیں گے۔ کہنے لگا کہ اب بیڑیاں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے، میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنی تیاری وہاں کر رکھی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس بادشاہ نے تو سارا نظام ہی بدل دیا ہے، کہنے لگے کہ اب تو ہمیشہ کے لیے ہمارا بادشاہ ہے، تو نے اپنی آخرت کو سنوارا ہے۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اس شخص کو سمجھ آ چکی تھی کہ میں نے 1 سال کے بعد فلاں جگہ پر جانا ہے۔ اب اس کے حوالے سے اس نے پلاننگ کی اور تیاری کی اور اپنے آپ کو اس نے بچا لیا۔ فرمایا کہ اسی طرح انسان کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اب انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت کے حوالے سے سوچ و بچار کرنا ہوگا کہ وہ اپنی آخرت کے حوالے سے کتنے اچھے اعمال لے کر جا رہا ہے، کتنے برے اعمال لے کر جا رہا ہے۔ یہ انسان نے اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ ہر انسان نے یہ خود سوچنا ہوگا۔ اگر انسان نیکوکار ہو، اچھے اعمال کرنے والا ہو، مرنے کے بعد بھی اس کی روح کو جلدی سے لے جایا جاتا ہے اور اس کی میت یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے عجلوا بی عجلوا بی، مجھے جلدی لے جاؤ میرے اصلی مقام کی طرف، کیونکہ اس کا مقام اچھا ہوتا ہے، وہ اچھے اعمال دنیا میں کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا انسان کو اپنا مقصد حیات سمجھنا چاہیے، انسان کو اپنا مقصد حیات نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیا میں ہم آئے کس مقصد کے لیے آئے، یہاں ہم نے رہ کر کیا کچھ کرنا ہے،
اللہ رب العالمین نے واضح لفظوں میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر یہاں پر مولانا روم علیہ رحمہ مزید ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے عیش و عشرت کے اندر ملوث ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو گئے، گویا کہ انہوں نے آخرت کی قدر کو کھو دیا ہے۔ اگر ان کو آخرت کی قدر ہوتی اور قبر کے بارے میں ان کو غور و تفکر ہوتا تو یہ کبھی بھی گناہوں کے اندر منہمک نہ ہو جاتے اور دنیاوی لذات کے اندر یہ نہ پڑے رہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ سمندری سفر پر تھا، کشتی کا سفر تھا، اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سفر جاری تھا، راستے کے اندر جب کشتی لچکولے کھاتی تھی، ہلتی تھی، تو بادشاہ کا جو غلام تھا وہ بڑا چیختا تھا، وہ بڑا شور کرتا تھا، اور اس لڑکے سے پوری کشتی والے تنگ تھے کہ اس کا اتنا زیادہ شور ہے جس کی وجہ سے سارے پریشان تھے کہ یہ لڑکا خاموش نہیں ہوتا، آیا بھی بادشاہ کے ساتھ ہے، کوئی بندہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دانا شخص تھا سمجھدار، وہ بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس لڑکے کو خاموش کروا دوں۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، میں بھی کوشش تو کرتا ہوں اس کو خاموش کروانے کے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، شرارتیں کر رہا ہے اور اونچی اونچی ہنس رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے کشتی کے ہلنے کی وجہ سے، ویسے بھی یہ سفر ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے۔ اب اس دانا شخص نے اس غلام کو، اس لڑکے کو اٹھایا، 2 افراد کو ساتھ لیا، اسی سمندر کے اندر اس کو چند ڈبکیاں لگوائیں، اس کو گوتے لگوائے، اس کے بعد اس کو بادشاہ کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اب سارا سفر آرام سے گزرا، اب وہ لڑکا ہلا نہیں ہے، اب وہ بولا نہیں، اب وہ چیخا نہیں، وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، سفر طے کرتا رہا۔ بادشاہ نے اس دانا شخص سے کہا کہ آخر تو نے ایسا کون سا نسخہ اپنایا جس کی وجہ سے یہ بچہ بالکل خاموش ہو گیا، اب یہ شرارتیں نہیں کر رہا؟ کہا کہ یہ غرق ہونے کی قدر سے ناواقف تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ غرق ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، بندے پر موت واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی کی سلامتی کی قدر سے بھی ناواقف تھا۔ اس وجہ سے جب اس کو ڈبکیاں لگوائی گئیں، اس کو پتا چلا کہ اگر مجھے یہاں غرق کر دیا گیا اور مجھ پر موت واقع ہو گئی میں تو بالکل ختم ہو جاؤں گا، اس لیے جب یہ والا اس کو قدر دکھائی گئی تو اب یہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں محض یہ ایک واقعہ ہے، لیکن انسان کو قدر بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کے حوالے سے اگر انسان کو قدر ہوتی تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان گناہوں کے اندر ملوث نہ ہوتا، انسان دوسروں کا کبھی حق نہ کھاتا، کبھی یہ شراب کی طرف نہ جاتا، کبھی جوئے کی طرف نہ جاتا، گناہوں کے بازار گرم نہ کرتا۔ کس وجہ سے کہ فکر آخرت کی اگر اس کو قدر ہوتی۔ آج ہم نا قدرے ہیں، فکر آخرت کے حوالے سے ہم بھولے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر بندہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ملاوٹ کو دیکھا جائے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن آج ہر چیز کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، دودھ کے اندر ملاوٹ ہے، گھی کے اندر ملاوٹ ہے، تیل کے اندر ملاوٹ ہے، گڑ کے اندر ملاوٹ ہے، اور ادویات جو میڈیسن استعمال کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ حدیث پاک تو فرما رہی ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ملاوٹ کر رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے، وہ مقصد حیات سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم دنیا میں کس لیے آئے، ہماری وجہ سے تو اگلے بندے کو سکھ ملنا چاہیے، اگلے بندے کو چین ملنا چاہیے تھا، لیکن ہماری وجہ سے اگلے بندے کی زندگی پریشان ہو گئی، اگلا بندہ پریشان ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ زندگی کے اور موت کے کشمکش میں چل رہا ہے۔ تو اگر ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کی جان چلی جائے، تو یہ ایسے ہے گویا کہ ہم فکر آخرت سے دور ہوئے بیٹھے ہیں۔ جو بندہ آخرت کی فکر نہیں کرتا، آخرت کے حوالے سے سوچ و بچار نہیں کرتا، علماء فرماتے ہیں یہ بھی عذاب الہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس بندے کو آج قبر یاد نہیں، موت یاد نہیں، آخرت کے احوال یاد نہیں، اس کو یہ کبھی سوچ نہیں آ رہی کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، فرمایا کہ یہ عذاب الہی کا ایک حصہ اس کو مل چکا کہ اس کو فکر ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں، اس کو یاد ہی نہیں کہ میں نے دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو قدر ہوتی تو کبھی یہ سوچتا ان لوگوں کے بارے میں جن کو طاقت ہی نہیں دی گئی عبادت کرنے کی، جو خود چل کر مسجد میں نہیں آ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مزید انسان غور و تفکر کرے، ان لوگوں کا تصور کرے
جو اپنا ہاتھ بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتے، اپنے ہاتھ سے بھی لقمہ ڈال کر منہ میں نہیں داخل کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں رہی، وہ سکت ختم کر دی گئی۔ اور آپ فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو عید والے دن بھی ہسپتال کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کے اندر دمشق کے اندر جب آپ نے جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد آپ کے جوتے اٹھا لیے گئے، آپ واپس جانے لگے گھر کی طرف، جیب میں پیسے بھی نہیں تھے، مال بھی نہیں تھا کہ آپ نیا جوتا خرید سکیں، آپ ننگے پاؤں چل دیے، جوتا تو کسی نے اٹھا لیا، پیسے بھی نہیں کہ نیا جوتا خریدیں، لیکن دل میں خیال آیا کہ عجیب بات ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں نیا جوتا خرید سکوں۔ شکوہ آیا نا ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ صرف سوچ آئی۔ تھوڑا سا آپ چل کر آگے گئے تو دیکھا ایک شخص وہ بھی تھا جس کے پاؤں ہی موجود نہیں تھے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ تو آج اگر ہم حدیث پاک پر غور کریں، انظر الی من اسفل منکم، فرمایا کہ تم نے اگر نظر ہی کرنی ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ آج اگر گاڑی عطا کی گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی دی ہے۔ بعض کو موٹر سائیکل ملی ہے، جو موٹر سائیکل والا ہے وہ یہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ سائیکل والے کو وہ دیکھ کر تمنا کرے کہ اگر میرے پاس سائیکل ہوتی تو مجھے آج یہ سہولت میسر نہ ہوتی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آج الٹی ہی منطق چل پڑی ہے، آج لوگ دوسری طرف چل پڑے ہیں، حدیث پاک کی جو مخالف سمت ہے اس کی طرف چل پڑے کہ فلاں کا گھر اتنے لاکھ کا ہے تو میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میرے پاس گاڑی چونکہ 2 ٹائروں والی ہے 4 ٹائروں والی ہونی چاہیے، اگر 4 ٹائروں والی مہران لے لی تو پھر خیال آتا ہے کہ یار اس کی تو سیٹیں چھوٹی ہیں، کوئی بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ بھائی کوئی حد بھی تو ہونی چاہیے انسان کی کہ کہاں جا کر یہ رکے گا، حل من مزید کے چکر لگاتا رہتا ہے انسان، بڑی گاڑیاں بھی آ جائے، بڑی کوٹھیاں بھی آ جائیں، پوچھا جائے بھائی کب سکون ملے گا، اگر میرے پاس 2 کروڑ آ گیا نا تو مجھے سکون مل جائے گا، لیکن جب پوچھا جائے نا ہاں بھائی 2 کروڑ آ گیا اب سکون ہے، 2 کروڑ والے بھی کہتے ہیں میں رات کو گولیاں کھانی پڑتی سونے کے لیے، نیند نہیں آتی، کیونکہ سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کے ذکر کے اندر چین رکھا گیا ہے۔ یہ بلند ترین کوٹھیوں کے اندر، مال و دولت کے اندر، بینک بیلنس کے اندر سکون نہیں رکھا گیا، سکون صرف ہے تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ آج انٹرنیشنلی طور پر ادویات تیار کی جا رہی ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے، لوگ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹینشنیں زیادہ پال لی ہیں، لوگوں نے اپنے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے، اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے ان دنیاوی مشغلوں کے اندر اتنے ملوث ہو گئے کہ فکر آخرت سے دور چلے گئے، آخرت کی یاد سے غافل ہو گئے، اس لیے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح کبھی نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے ہی بے خبر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بندہ نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کی بینائی کو ختم نہیں کرتا، اس کی کانوں کی سماعت کو ختم نہیں کرتا۔ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لے تو اس کے گھر میں سورج کی کرنوں کو ختم نہیں کیا جاتا، اس پر ایسا نہیں کہ دن اور رات کی نعمتوں کو ختم کیا جائے۔ فرمایا اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کو اپنے آپ سے ہی بے خبر کر دیا جاتا ہے، وہ دنیاوی لذات کے اندر اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی، اس کو یہ توجہ نہیں ہوتی کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، مجھ پر ایک دن موت واقع ہو جانی ہے۔ تو فرمایا کسی بزرگ نے کہا تھا میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، واپسی پر اپنے گھر کا پتہ ہی بھول گئے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو دنیا میں آئے اور دنیا کی لذات میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کے حوالے سے ان کو فکر تک نہ رہی، آخرت کے حوالے سے سوچ و بچار ان کی ختم ہو گئی۔ تو مولانا روم علی رحمہ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اے لوگو، شیطان انسان کا جانی دشمن ہے، ایمانی دشمن بھی ہے۔ جہاں انسان کا یہ جانی دشمن ہے، طرح طرح کے گناہ کرواتا ہے شیطان، اور انسان کو یہ لالچ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کے ساتھ جو نفس ہے یہ تو بچوں کی طرح اس سے ڈیمانڈیں کرتا ہے، اب یہ کر لیا ہے تو اب فلاں کرو، اچھا وہ ہو گیا اب فلاں کرو۔ نفس کی ایسی کوئی حد نہیں جہاں آ کر نفس کہہ دے بھائی بس ہو گئی، اب کروڑ کما لیے اب آگے نہیں جانا۔ حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں، سونا چاندی، سونے سے مراد سونا، اگر سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے پاس تیسری وادی بھی ہو،
فرمایا کہ انسان کا دل تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو اس لیے آج ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے بزرگان دین کے جو طریقے تھے ان کو اختیار کر کے فکر آخرت کے حوالے سے جہاں جتنا رہنا ہے اس کے حوالے سے سوچو بچار کریں۔ آج کوئی بیرون ملک جاتا ہے سال کے لیے 2 سال کے لیے، وہاں وہ اپنا ذاتی گھر نہیں بناتا، کیوں بھائی میں نے یہاں کون سا رہنا ہے، میں نے واپس چلے جانا ہے اتنا مال کما کے۔ یا کہیں آپ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں، وہاں آپ اسی حساب سے تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے۔ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، اب ہم عالم دنیا میں آ گئے، اب ہمارا اگلا سفر ہے عالم برزخ کا، اور عالم برزخ ہمارا کیسا ہوگا یہ ہر بندے نے خود اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہاں اس نے کیسا محل بنایا ہے، وہاں کے لیے اس نے کیسی پلاننگ کی ہے، کیسی تیاری کی ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ تو آج اسی دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کے حوالے سے تیاری کرنا ہوگی۔ کسی نے داتا صاحب علیہ رحمہ کے پیر صاحب سے پوچھا، حضرت سیدنا ابو الفضل خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، داتا صاحب کے پیر صاحب ہیں، عرض کیا کہ حضور آپ نے اس دنیا کو کیسے پایا اور یہاں آپ نے اتنا عرصہ دنیا میں کیسے گزار لیا گناہوں سے بچ کر؟ آپ نے فرمایا کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ کیا فرمایا؟ بڑا اعلیٰ جملہ ہے، سمجھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو صرف ایک دن پایا ہے، الدنیا یوم، دنیا صرف ایک دن ہے، اور فرمایا اس ایک دن کو ہم نے روزہ رکھ کے گزار دیا ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ طائب رہے، گناہوں سے توبہ کرتے رہے اور محفوظ رہے، اللہ کی عبادت میں ہم مصروف رہے، جس کی وجہ سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ دنیا ایک دن تھی اور اسی ایک دن کے اندر ہم نے روزہ رکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اگر بندہ تفکر کرے، غور کرے، اللہ کی رحمت پر توجہ کرے، تو پھر انسان کو دنیا یہ ایسے لگے گی جیسے اس کے لیے جنت کا باغ ہے۔ دنیا اگرچہ آزمائش کی زندگی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرے اور تفکر کرے، سوچ و بچار کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ ماں یا باپ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں، نافرمان بھی ہوں پھر بھی پیار کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ توبہ کی پھر کوئی حد نہیں ہے، کوئی بندہ 10 سال کی عمر میں توبہ کرے قبول ہے، 20 سال کی عمر میں کرے، 80 سال کی عمر میں کرے، 90 سال کی عمر میں آخری لمحوں میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ تو پھر بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، اور کئی احادیث کے اندر اس کو مختلف الفاظ سے بیان کیا گیا کہ اگر پوری کائنات ہر وقت کے لیے سجدے میں پڑ جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوری کائنات نافرمان ہو جائے، کوئی بندہ بھی عبادت کے لیے نہ آئے، سارے بندے گناہوں میں ملوث ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بندے کے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب پلٹ کر میری بارگاہ میں آتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو آج دنیا میں رہ کر اپنا جو آخرت والا گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی۔ اگر ہمیں فکر آخرت یاد ہوئی تو ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ اگر ہم فکر آخرت کی سوچ کو اپنا لیں تو ہم رشوت کی لین دین نہیں کریں گے۔ اگر ہم آخرت کی سوچ کو اپنا لیں تو سودی کاروبار ہم کبھی نہیں کریں گے، ہم رزق حلال کمائیں گے۔ اگر سارا دن بندہ جاب ہی جاب کرتا رہے اور سارا دن مال ہی مال کرتا رہے، رات کو بھی یہی مال کے بارے میں سوچ رہا ہے، صبح اٹھتے ہی اپنا اکاؤنٹ چیک کر رہا ہے، فلاں کو پیسے بھیجنے تھے، فلاں کی طرف سے پیسے آنے تھے، 24 گھنٹے دماغ کا تانا بانا بس اسی سوچ کے اندر ملوث رہا، تو پھر فکر آخرت نہیں آئے گی۔ فکر آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت خاص کرنا ہوگا، کچھ لمحات کے اندر ہمیں بیٹھ کر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا، کچھ لمحات میں بیٹھ کر ہمیں درود پاک پڑھنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہوگا۔ جب ایسے اعمال ہم کریں گے، فکر آخرت ہمارے اندر آئے گی، پھر دیکھیں ہماری زندگی کے شب و روز اچھے انداز سے گزریں گے۔ قبر کے اندر بھی چراغاں ہوگا، پل صراط پر بھی روشنیاں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔